السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسپتال کے کاؤنٹر پر کھڑا رو رہا تھا کیونکہ میرے پاس بیٹے کی لاش لے جانے کے لیے ایمبولنس کے پیسے نہیں تھے۔ ہر گزرنے والا مجھے نظر انداز کر رہا تھا۔ تبھی ایک صفائی کرنے والا بوڑھا بابا میرے پاس آیا۔ اس نے اپنی میلی جیب سے کچھ مڑے توڑے نوٹ نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ میں نے شکریہ ادا کیا تو اس نے میرے کان میں ایسی سرگوشی کی کہ میں دنگ رہ گیا۔ اسپتال کی لمبی راہداری میں فنائل کی تیز بو، دوائیوں کی مہک اور انسانی جسموں سے اٹھنے والے پسینے کی بسان نے مل کر ایک عجیب سی فضا قائم کر رکھی تھی۔ ایک ایسی فضا جس میں سانس لینا بھی محال تھا، مگر میں سانس لے رہا تھا، شاید اس لیے کہ میرا بیٹا اب سانس نہیں لے رہا تھا۔ اور قدرت کا قانون ہے، جب کوئی اپنا دم توڑ دے تو پیچھے رہ جانے والوں کی سانسیں اور بھی بھاری ہو جاتی ہیں۔ میں کاؤنٹر نمبر 4 کے سامنے کھڑا تھا، جس کے شیشے پر جمی گرد اور اس کے پار بیٹھے کلرک اکرم کا چہرہ دونوں ہی مجھے دھندلے دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ میری آنکھوں میں آنسوں کا سمندر امڑ آیا تھا جو پلکوں کی باڑ توڑ کر بہہ نکلنے کے لیے بےتاب تھا۔ مگر میں نے ان آنسوں کو زبردستی روک رکھا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس بے حس دنیا میں آنسوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، خاص طور پر اسپتال کے کاؤنٹر پر، جہاں زندگی اور موت کا سودا ہوتا ہے۔ وہاں جذبات کی کرنسی نہیں چلتی، وہاں صرف کاغذ کے وہ نوٹ چلتے ہیں جن پر قائد اعظم کی تصویریں بنی ہوتی ہیں، اور بدقسمتی سے میری جیب میں اس وقت ایک بھی ایسا نوٹ نہیں تھا جو میرے بیٹے کی لاش کو اس سرد خانے سے نکال کر گھر لے جانے میں مددگار ثابت ہوتا۔ سعد، میرا 8 سالہ سعد، جو بھی کچھ دیر پہلے تک میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، اب اس وارڈ کے بیڈ نمبر 32 پر ایک سفید چادر کے نیچے خاموش پڑا تھا۔ اس کے معصوم چہرے پر اب وہ مسکراہٹ نہیں تھی جو میری تھکاوٹ اتار دیا کرتی تھی، بلکہ وہاں ایک ابدی سکون تھا، ایک ایسا سکون جس نے میری زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اکرم نے پان کی پیک ایک طرف رکھی، پلاسکٹ کی بوتل میں تھوکی اور اپنی میلی انگلیوں سے فائل کے ورق پلٹتے ہوئے بڑی بے نیازی سے کہا، بھائی، میں تمہیں 100 بار بتا چکا ہوں، رول از رول، جب تک تم اسپتال کے واجبات اور ایمبولنس کے پرائیویٹ سروس کے یہ 5000 روپے جمع نہیں کرواؤ گے تب تک گیٹ پاس نہیں ملے گا، اور گیٹ پاس کے بغیر لاش باہر نہیں جا سکتی۔ اس کے لہجے میں ایسی کرختگی تھی جیسے وہ کسی انسان کی لاش کے بارے میں نہیں بلکہ کسی گودام میں پڑے پرانے فرنیچر کی بات کر رہا ہو۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے کاؤنٹر کے شیشے کو تھاما اور اپنی التجا دہرائی کہ اکرم صاحب، خدا کا واسطہ ہے، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں پچھلے 20 دنوں سے یہاں ہوں، میں نے اپنا سب کچھ بیچ دیا ہے، میرے پاس جو کچھ تھا وہ سعد کے علاج پر لگ گیا، اب تو میری جیب میں گھر جانے کا کرایہ تک نہیں ہے۔ آپ لاش لے جانے دیں، میں قسم کھاتا ہوں میں کہیں سے بھی انتظام کر کے آپ کو پیسے دے جاؤں گا، لیکن ابھی میرے بچے کو مت روکیں، اسے اندھیرا ہونے سے پہلے گھر لے جانا ہے۔ میری آواز میں ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی کہ پتھر بھی پگھل جاتا، مگر اکرم تو شاید پتھر سے بھی زیادہ سخت مٹی کا بنا ہوا تھا۔ اس نے فائل بند کی اور حقارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم جیسے روزانہ یہاں 50 آتے ہیں جو قسمیں کھاتے ہیں اور پھر لاش لے کر غائب ہو جاتے ہیں۔ یہ سرکاری اسپتال ہے، کوئی خیراتی ادارہ نہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو پرائیویٹ ایمبولنس کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی؟ جاؤ انتظام کرو، ورنہ مردہ خانے سے باڈی شفٹ کر دی جائے گی اور پھر وہاں سے نکالنا اور بھی مہنگا پڑے گا۔ میں وہیں زمین پر بیٹھ گیا، میرے گھٹنوں میں اب کھڑے رہنے کی سکت نہیں رہی تھی۔ اسپتال کا شور میرے کانوں میں گونج رہا تھا، سٹریچر کے پہیوں کی آواز، وارڈ بوائز کی چیخو پکار، مریضوں کی کراہیں، لواحقین کی سسکیاں، یہ سب مل کر ایک ایسا شور پیدا کر رہے تھے جو میرے دماغ کی رگیں پھاڑ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور ماضی کے دریچے کھل گئے۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب سعد دنیا میں آیا تھا اور زینب دنیا سے جا رہی تھی۔ وہ طوفانی رات تھی، زینب کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا اور اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے جاتے جاتے صرف اتنا کہا تھا کہ عاصم، میں جا رہی ہوں، مگر اپنی نشانی چھوڑے جا رہی ہوں، ہمارے بیٹے کا خیال رکھنا۔
اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ اور پھر اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھیں۔ اس وقت مجھے لگا تھا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے، مگر پھر میں نے سعد کے رونے کی آواز سنی۔ نرس نے جب اسے میرے ہاتھوں میں تھمایا تو وہ گوشت کا ایک ننھا سا لوتھڑا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں زینب کی جھلک تھی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا، اب یہی بچہ میری زندگی ہے، یہی میری زینب ہے اور یہی میرا مستقبل۔ پچھلے 8 سالوں میں نے سعد کو باپ بن کر پالا اور ماں بن کر سنبھالا۔ میں نے دوسری شادی نہیں کی، حالانکہ سب نے بہت سمجھایا، مگر مجھے ڈر تھا کہ کوئی اور عورت سعد کو وہ پیار نہیں دے سکے گی جو اس کا حق ہے۔ میں ایک معمولی کلرک تھا، میری تنخواہ بہت زیادہ نہیں تھی، مگر میں نے سعد کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی۔ اسے اچھے اسکول میں داخل کرایا، اسے عید پر نئے کپڑے لے کر دیے، چاہے مجھے خود پرانے کپڑوں میں عید گزارنی پڑی۔ مجھے یاد ہے جب وہ 4 سال کا ہوا تھا تو اسے سائیکل کا بہت شوق تھا۔ میں نے اوور ٹائم لگا کر پیسے جوڑے اور اس کی سالگرہ پر اسے چھوٹی سی سرخ سائیکل لے کر دی۔ اس دن اس کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ وہ پورے محلے میں سائیکل چلاتا پھرتا اور سب کو بتاتا کہ میرے بابا نے مجھے گفٹ دیا ہے۔ وہ میرا فخر تھا، میرا غرور تھا۔ جب وہ شام کو اسکول سے آتا تو دوڑ کر میرے گلے لگ جاتا اور سارے دن کی کہانیاں سناتا۔ ہم دونوں ایک چھوٹی سی دنیا میں مگن تھے، ہمیں باہر کی دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مگر پھر اچانک یہ بیماری آئی۔ ایک دن سعد کھیلتے کھیلتے گر گیا اور اس کی ناک سے خون بہنے لگا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس بھاگا تو ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا اسے خون کی ایک نایاب اور خطرناک بیماری ہے۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ علاج ممکن ہے مگر بہت مہنگا ہوگا۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی جمع پونجی نکالی۔ زینب کے زیورات جو میں نے سعد کی دلہن کے لیے سنبھال رکھے تھے وہ بیچ دیے، گھر کا سامان بیچا، یہاں تک کہ موٹر سائیکل پر میں دفتر جاتا تھا وہ بھی بیچ دی۔ پچھلے 20 دنوں سے میں اس اسپتال میں تھا۔ سعد کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، اس کے جسم پر سوئیاں چبھ چبھ کر نیل پڑ چکے تھے۔ وہ درد سے کراہتا تو میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے پوچھتا تھا، بابا ہم گھر کب جائیں گے؟ مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، یہاں بہت عجیب سی بو آتی ہے۔ میں اپنے آنسو چھپا کر اسے کہتا، بیٹا بس ڈاکٹر انکل کہہ رہے ہیں تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے، پھر ہم گھر جائیں گے اور خوب کرکٹ کھیلیں گے۔ مگر میں جھوٹ بول رہا تھا۔ میں جانتا تھا اور ڈاکٹر بھی جانتے تھے کہ سعد کے بچنے کی امید کم ہے، مگر ایک باپ کبھی امید کا دامن نہیں چھوڑتا۔ میں نے قرضے لیے، دوستوں کے آگے ہاتھ پھیلایا، دفتر سے ایڈوانس لیا، سب کچھ اس بچے کی سانسوں کو بحال رکھنے کے لیے لگا دیا۔ مگر آج صبح جب ڈاکٹر نے مجھے کیبن میں بلایا اور سر جھکا کر کہا، مسٹر عاصم ہم معذرت خواہ ہیں، ہم سعد کو نہیں بچا سکے، مجھے لگا چھت مجھ پر آ گری ہے۔ میں بھاگتا ہوا وارڈ میں گیا تو سعد کی آنکھیں کھلی تھیں، شاید وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے آخری بار مجھے دیکھا، اس کے ہونٹ ہلے جیسے وہ کہنا چاہ رہا ہو، بابا میں جا رہا ہوں زینب کے پاس۔ اور پھر مشین نے ایک لمبی بیپ دی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بھاری لمحہ تھا۔ جب ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر سفید چادر ڈال دی، وہ سعد جسے میں مچھر بھی کاٹنے نہیں دیتا تھا اب منو مٹی تلے سونے جا رہا تھا، اور میں یہاں کھڑا تھا اس کے کاؤنٹر کے سامنے، جہاں ایک بے حس انسان مجھ سے میرے بیٹے کی لاش لے جانے کے پیسے مانگ رہا تھا۔ کیا موت بھی اتنی مہنگی ہوتی ہے؟ کیا غریب کو مرنے کا بھی حق نہیں؟ میں نے دوبارہ سر اٹھا کر اکرم کی طرف دیکھا۔ وہ اب کسی سے فون پر بات کر رہا تھا اور ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی میرے سینے میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ میرے پاس کھڑے ایک اور شخص نے آہستہ سے کہا، بھائی رونے سے کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ پیسے لیے بغیر نہیں مانتے، اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو دے دو، ورنہ کسی NGO والوں کو ڈھونڈو۔ مگر مجھے پتا تھا کہ NGO والوں کو ڈھونڈنے میں گھنٹوں لگ جائیں گے، اور میرا بیٹا وہاں اکیلا پڑا ہے، مجھے اسے گھر لے جانا ہے، مجھے اسے غسل دینا ہے، مجھے اسے زینب کے پہلو میں سلانا ہے۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو صرف چند سکے
اور ایک میلا سا 50 کا نوٹ برآمد ہوا۔ یہ میری کل کائنات ہے۔ میں نے اکرم کی منت سماجت شروع کر دی۔ میں نے شیشے کے نیچے سے ہاتھ جوڑے۔ میں نے اپنی عزت نفس، اپنی انا، اپنی خودداری، سب کچھ اس کاؤنٹر پر گروی رکھ دی اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، اکرم بھائی، آپ بھی باپ ہوں گے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، خدا کے لیے سوچیں۔ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا اور میری جگہ آپ ہوتے تو کیا آپ برداشت کر سکتے تھے؟ میری اس بات پر اکرم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فون بند کیا، زور سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، او بھائی، مجھے جذباتی بلیک میل مت کرو، میں یہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں، حکومت کا ملازم ہوں۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہسپتال کا خسارہ ہوتا ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو دستخط کرو اس فارم پر اور لاش کو لاوارث قرار دے کر عیدی والوں کے حوالے کر دو، وہ خود ہی دفنا دیں گے۔ لاوارث؟ یہ لفظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ میرا بیٹا لاوارث کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا باپ زندہ ہے، اس کا باپ یہاں کھڑا ہے۔ کیا صرف اس لیے کہ میری جیب خالی ہے میرا بیٹا لاوارث ہو گیا؟ ایک ایسا نظام ہے، ایک ایسا سماج ہے جہاں خون کے رشتوں کی پہچان بھی پیسوں سے ہوتی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا، نہیں، میں اپنے بیٹے کو لاوارث نہیں ہونے دوں گا۔ میں اسے اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا، چاہے مجھے پیدل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، مگر میرے ارادے میں ایک جنون آ گیا تھا۔ میں نے سوچا میں وارڈ میں جاؤں گا، سعد کو اٹھاؤں گا اور باہر نکل جاؤں گا، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے۔ میں پاگلوں کی طرح وارڈ کی طرف بھاگا۔ سیکیورٹی گارڈ نے مجھے روکنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے دھکا دے کر اندر گھس گیا۔ وہاں بیڈ نمبر 32 پر سعد ویسے ہی پڑا تھا۔ میں نے چادر ہٹائی، اس کا ماتھا چوما، وہ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ میں نے اسے باہوں میں اٹھانے کی کوشش کی، مگر ایک وارڈ بوائے نے میرا راستہ روک لیا۔ صاحب، کلیئرنس سلپ کہاں ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سلپ نہیں ہے میرے پاس، یہ میرا بیٹا ہے، میں اسے لے کر جا رہا ہوں، ہٹو میرے راستے سے، میں نے چیخ کر کہا۔ میری آواز سن کر 2 اور گارڈ وہاں آ گئے۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور زبردستی سعد سے دور کرنے لگے۔ میں چیختا رہا، چلاتا رہا کہ مجھے میرے بیٹے سے مت دور کرو، مگر انہوں نے مجھے گھسیٹتے ہوئے وارڈ سے باہر نکال دیا اور دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ جب تک سلپ نہیں لاؤ گے باڈی نہیں ملے گی، جاؤ جا کر پیسے جمع کرواؤ۔ گارڈ نے دروازہ بند کر دیا۔ میں دروازے پر مکے برساتا رہا، روتا رہا، بلکتا رہا، مگر وہ دروازہ نہیں کھلا۔ وہ دروازہ میرے اور میرے مردہ بیٹے کے درمیان ایک دیوار بن گیا تھا۔ میں وہیں چوکھٹ پر سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ میری ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ہر گزرنے والا مجھے دیکھ رہا تھا۔ کچھ کی نظروں میں ہمدردی تھی، مگر زیادہ تر کی نظروں میں لاپرواہی تھی۔ لوگ اپنی اپنی مصیبتوں میں گرفتار تھے۔ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ ایک ٹوٹے ہوئے باپ کا دکھ بانٹ سکے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکوہ کیا کہ اے خدا، تو نے اسے کیوں دیا تھا اگر چھیننا ہی تھا؟ اور اگر چھین لیا تو مجھے اس کی مٹی خراب کرنے کے لیے اتنا مجبور کیوں کر دیا؟ میں نے ساری زندگی حرام نہیں کھایا، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، پھر میرے ساتھ یہ ظلم کیوں؟ میں ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہا تھا، مگر وہاں صرف خاموشی تھی، ایک ایسی خاموشی جو میرے وجود کو کھائے جا رہی تھی۔ اسپتال کا وہ ٹھنڈا فرش مجھے اپنی قبر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا سعد نہیں مرا، بلکہ میں مر گیا ہوں، اور یہ لوگ میری لاش کے پیسے مانگ رہے ہیں۔ میں کتنی دیر وہاں بیٹھا رہا مجھے نہیں معلوم، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور اس اندھیرے میں مجھے سعد کا چہرہ نظر آ رہا تھا جو کہہ رہا تھا، بابا مجھے گھر لے جاؤ بابا، یہاں بہت ٹھنڈ ہے۔ اور میں بے بس تھا، لاچار تھا، اپاہج تھا۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ کوئی میرے پاس آ کر کھڑا ہوا ہے۔ میں نے دھندلی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ ایک دھندلا صحیح نظر آیا، ایک بوڑھا شخص جس کے ہاتھوں میں جھاڑو تھا، کپڑے انتہائی میلے کچیلے تھے۔ وہ شاید صفائی کرنے والا عملہ تھا۔ اس کے چہرے پر جھریاں تھیں،
آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں وہ حقارت نہیں تھی جو اکرم کی آنکھوں میں تھی، نہ ہی وہ بے پرواہی تھی جو باقی لوگوں میں تھی۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا درد تھا جیسے وہ میرے اندر کا سارا حال جان چکا ہو۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے میرے قریب بیٹھ گیا۔ اس کے وجود سے پسینے اور فنائل کی ملی جلی بو آ رہی تھی، مگر اس وقت مجھے وہ بو بری نہیں لگی، کیونکہ اس کے وجود سے انسانیت کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ ان تمام مہنگے پرفیوم سے بہتر تھی جو وہاں سے گزرنے والے امیروں نے لگا رکھے تھے۔ اس بوڑھے نے کچھ کہے بغیر اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کی جیب پھٹی ہوئی تھی اور اس میں سے ایک میلا سا رومال جھانک رہا تھا۔ میں اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کیا یہ بھی مجھے یہاں سے اٹھنے کا کہنے آیا ہے؟ کیا یہ بھی مجھے بتائے گا کہ صفائی کرنی ہے، سائڈ پر ہو جاؤ؟ مگر اس کا عمل میری توقعات کے برعکس تھا۔ اس بوڑھے نے اپنی جیب سے پیسے نہیں نکالے، بلکہ ایک پچکی ہوئی پلاسٹک کی بوتل نکالی جس میں شاید نلکے کا گرم پانی بھرا ہوا تھا۔ خاموشی سے میری طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا اور میرے لبوں پر ہزاروں جواب، مگر حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بوتل تھامی اور پانی کا ایک گھونٹ بھرا۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا گلا کس قدر خشک ہو چکا تھا۔ پچھلے 12 گھنٹوں سے میرے حلق سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں اترا تھا، مگر یہ پانی بھی میری روح کی پیاس بجھانے سے قاصر تھا، کیونکہ پیاس میرے گلے کو نہیں، میری روح کو لگی تھی، اور روح کی پیاس بیٹے کی جدائی کے سوا کوئی نہیں بجھا سکتا تھا۔ بوڑھے نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا، بس میرے پاس فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا، جیسے وہ مجھے بتانا چاہ رہا ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ اس کی خاموش موجودگی نے مجھے ایک عجیب سا حوصلہ دیا۔ میں نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور پھر سے یادوں کے بھنور میں ڈوب گیا۔ مجھے وہ رات یاد آئی جب سعد کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وہ ICU میں تھا اور میں باہر شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور اس کا چھوٹا سا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر مجھ سے کہا، مسٹر عاصم، ہمیں کچھ مہنگے انجیکشنز کی ضرورت ہے جو شاید شہر کے دوسرے کونے سے ملیں گے، اور ان کی قیمت 50,000 روپے ہے۔ میرے پاس اس وقت جیب میں صرف 5,000 روپے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح اسپتال سے نکلا اور اپنے ان تمام دوستوں کو فون ملانے لگا جن کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گزارے تھے، جن کی شادیوں میں میں ناچا تھا، جن کے دکھ سکھ میں میں ہمیشہ پیش رہا۔ سب سے پہلے میں نے اپنے بچپن کے دوست وقار کو فون کیا، جو ایک بڑا کاروباری بن چکا تھا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ہاں عاصم، کیا حال ہے؟ میں نے روتے ہوئے کہا، وقار، میرا بیٹا مر رہا ہے، مجھے 50,000 کی سخت ضرورت ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اگلے مہینے کمیٹی نکلتے ہی واپس کر دوں گا۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر اب وقار کی آواز آئی جو اب پہلے جیسی گرم جوش نہیں تھی، یار عاصم، تم تو جانتے ہو مارکیٹ مندی جا رہی ہے، میں نے ابھی نیا سٹاک اٹھایا ہے، کیش بالکل پھنسا ہوا ہے، اگر تم 2 دن پہلے کہتے تو شاید کچھ ہو سکتا تھا، سوری یار، اللہ سعد کو صحت دے۔ اور فون کٹ گیا۔ وہ ٹیوٹ ٹیوٹ کی آواز میرے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ یہ وہی وقار تھا جس نے ایک بار مجھ سے 10,000 ادھار لیے تھے اور میں نے اپنی موٹر سائیکل کے ٹائر ڈلوانے کے پیسے اسے دے دیے تھے۔ پھر میں نے اپنے کزن شاہد کو فون کیا۔ اس نے تو فون اٹھاتے ہی کہا، بھائی میں میٹنگ میں ہوں، بعد میں بات کروں گا، اور فون بند کر دیا۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ بارش شروع ہو چکی تھی اور میرے آنسو بارش کے پانی میں مل رہے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ دنیا میں غریب کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی دوست نہیں ہوتا۔ رشتے صرف مفاد کے ہوتے ہیں اور دوستی صرف برابری والوں سے ہوتی ہے۔ اس رات میں نے اپنی بیوی کی آخری نشانی، اس کی سونے کی بالیاں جو میں نے سعد کی دلہن کے لیے چھپا رکھی تھی، ایک سنار کو اونے پونے داموں بیچ دی۔
سنار نے میری مجبوری بھانپ لی تھی، اس لیے اس نے آدھی قیمت لگائی، مگر میرے پاس بحث کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے پیسے لیے اور دوائیاں خرید کر اسپتال پہنچا۔ ساتھ بچ گیا تھا اس رات، مگر میری امیدوں کا خون ہو گیا تھا، اور آج پھر میں اسی موڑ پر کھڑا تھا۔ میرے پاس بیچنے کو اب کچھ نہیں تھا سوائے اپنی لاش کے۔ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا جو اب اپنی جیب سے ایک سوکھی ہوئی روٹی کا ٹکڑا نکال کر چبا رہا تھا۔ شاید وہی اس کا دوپہر کا کھانا تھا، اور شاید رات کا بھی۔ میں اٹھ کھڑا ہوا، میرے اندر ایک آخری امید جاگی۔ میں نے سوچا کہ اسپتال کے پرائیویٹ وارڈ کی طرف جاتا ہوں، وہاں امیر لوگ ہوتے ہیں، شاید کسی کے دل میں خدا کا خوف ہو، شاید کوئی مجھے بھکاری سمجھ کر ہی صحیح مگر 5,000 دے دے۔ میں لڑکھڑاتا ہوا ویٹنگ ایریا سے نکلا اور پرائیویٹ ونگ کی طرف چل پڑا۔ یہاں کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ یہاں فرش چمکدار تھے، دیواروں پر خوبصورت پینٹنگز لگی تھیں، اور اے سی کی ٹھنڈک تھی۔ یہاں وہ بدبو نہیں تھی جو جنرل وارڈ میں تھی۔ یہاں لوگ بھی مختلف تھے، ان کے کپڑے صاف ستھرے تھے، اور چہروں پر وہ وحشت نہیں تھی جو میرے جیسے لوگوں کے چہروں پر تھی۔ میں نے کمرے کے باہر ایک خوش لباس آدمی کو کھڑے دیکھا جو فون پر بات کر رہا تھا۔ ہاں، ڈاکٹر نے کہا ہے آپریشن کامیاب ہو گیا ہے، کل ڈسچارج کر دیں گے، ہم مری جا رہے ہیں سیلیبریشن کے لیے۔ وہ ہنس رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اس کے قریب گیا۔ صاحب جی، میری آواز اتنی مدھم تھی کہ اسے سنائی نہ دی۔ میں نے دوبارہ پکارا، صاحب جی۔ وہ چونک کر پلٹا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا۔ میرے کپڑے میلے تھے، داڑھی بڑی ہوئی تھی اور آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ اس نے ناگواری سے ناک چڑھائی۔ کیا ہے؟ پیسے نہیں ہے، جاؤ آگے جاؤ۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے جھڑک دیا جیسے میں کوئی کتا ہوں۔ میں نے ہاتھ جوڑ دیے۔ صاحب، میں بھکاری نہیں ہوں، میرا بیٹا مر گیا ہے، مجھے ایمبولینس کے لیے 5,000 چاہیے۔ میں شناختی کارڈ آپ کے پاس رکھوا دوں گا، میں محنت مزدوری کر کے واپس کر دوں گا، خدا کے لیے میری مدد کر دیں۔ وہ آدمی ایک لمحے کے لیے رکا، شاید اس کے اندر کا انسان جاگا تھا، مگر تبھی اندر سے ایک خاتون نکلی اور انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ بنایا۔ کون ہے یہ فاروق؟ یہ اسپتال والے بنا کسی کو بھی اندر گھسنے دیتے ہیں، سیکیورٹی کہاں ہے؟ فاروق کا رویہ فوراً بدل گیا۔ اس نے شاید اپنی بیگم کے سامنے اپنی کلاس دکھانی تھی۔ اس نے جیب سے 10 کا نوٹ نکالا اور میری طرف پھینکا۔ یہ لو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، دوبارہ نظر آئے تو گارڈ کو بلا لوں گا۔ وہ 10 کا نوٹ ہوا میں لہراتا ہوا میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اس نوٹ کو دیکھا۔ قائد اعظم کی تصویر مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، یہ شاید میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے وہ نوٹ نہیں اٹھایا، میں نے اپنی عزت نفس کو وہیں اس چمکدار فرش پر کچل دیا اور خالی ہاتھ واپس پلٹ آیا۔ واپسی کے راستے میں مجھے اسپتال کی مسجد نظر آئی۔ میں جوتوں سمیت اندر داخل ہونے لگا تو کسی نے ٹوکا۔ میں نے جوتے اتارے اور اندر چلا گیا۔ مسجد خالی تھی۔ میں محراب کے پاس جا کر گر گیا اور خدا سے شکوہ کرنے لگا، اے میرے مالک، یہ کیسی دنیا بنائی ہے تو نے؟ یہاں ایک طرف لاکھوں لوگ لاکھوں روپے کا جشن منانے میں اڑا رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک باپ اپنے بیٹے کی لاش کے لیے چند ہزار کو ترستا ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ پھر آج میری ماں کہاں ہے؟ آج میرا باپ کہاں ہے؟ آج تو نے مجھے اتنا اکیلا کیوں کر دیا؟ اگر ساتھ کو بلانا ہی تھا تو مجھے اسباب کیوں نہ دیے؟ کیا میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی؟ میں وہاں کتنا رویا مجھے یاد نہیں، مگر جب میں باہر نکلا تو شام ہو رہی تھی، سورج ڈوب رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے گھر جانے کی امید بھی ڈوب رہی تھی۔ اسپتال کی بتیاں جل گئی تھیں، ایمبولینس کے سائرن گونج رہے تھے۔ ہر سائرن پر میرا دل دہل جاتا تھا کہ کہیں یہ میرے ساتھ کو لے جانے کے لیے تو نہیں آئے، کہیں وہ اسے لاوارث سمجھ کر تو نہیں لے گئے۔ میں بھاگتا ہوا واپس کاؤنٹر نمبر 4 کی طرف آیا۔ وہاں اب اکرم کی جگہ کوئی اور کلرک بیٹھا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ رحم دل ہو۔ میں اس کے پاس گیا، دوبارہ اپنی کہانی سنائی، مگر اس کا جواب بھی وہی تھا، بھائی فائل اکرم صاحب کے پاس ہے، وہ ڈیوٹی ختم کر کے جا چکے ہیں، اب کل صبح آنا، اور ہاں اگر لاش آج رات تک نہ ہٹائی گئی
تو مردہ خانے کے چارجز الگ سے لگیں گے، 2000 روپے فی رات۔ 2000 روپے اور؟ میرے سر میں چکر آ گیا۔ 5000 تو جمع نہیں ہوئے اور اب 2000 اور کہاں سے آئیں گے؟ میں نے پاگلوں کی طرح اپنی جیبیں ٹٹولیں۔ میرا موبائل فون، مجھے یاد آیا میرے پاس ایک پرانا ٹچ موبائل تھا، میں اسے بیچ سکتا تھا۔ میں اسپتال کے گیٹ کی طرف بھاگا، سامنے ہی موبائل کی دکانیں تھیں۔ میں ایک دکان میں گھسا اور دکاندار کے سامنے موبائل رکھ دیا۔ بھائی، یہ موبائل بیچنا ہے، مجھے ایمرجنسی ہے، کتنے کا لوگے؟ دکاندار نے موبائل اٹھایا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چاچا یہ ماڈل تو اب بند ہو چکا ہے، اس کی سکرین بھی ٹوٹی ہوئی ہے، اس کے تو میں 500 بھی نہ دوں۔ 500؟ میرا دل بیٹھ گیا۔ بھائی میں نے یہ 8000 کا لیا تھا، کچھ تو خدا کا خوف کرو، مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، میرا بچہ مر گیا ہے۔ میں نے پھر وہی جملہ دہرایا جو میری پہچان بن چکا تھا۔ دکاندار نے موبائل واپس کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ دیکھو، جذباتی باتیں نہ کرو، یہ مارکیٹ ہے، اس کی ویلیو یہی ہے، دینا ہے تو دو ورنہ ٹائم ضائع نہ کرو۔ میں نے موبائل اٹھا لیا۔ 500 میں تو کفن کا کپڑا بھی نہیں آتا، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میں سڑک پر چلنے لگا۔ لوگ اپنے کاموں میں مگن تھے، گاڑیاں فراٹے بھرتی گزر رہی تھی، کسی کو خبر نہیں تھی کہ ان کے بیچ ایک زندہ لاش چل رہی ہے۔ میں چلتے چلتے ایک کھلونوں کی دکان کے سامنے رک گیا۔ شیشے کے پیچھے ایک سرخ رنگی ریموٹ کنٹرول گاڑی رکھی تھی، بالکل ویسی ہی جیسی سعد نے پچھلی عید پر مانگی تھی۔ اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے تو میں نے اسے ٹال دیا کہ بیٹا اگلی بار دلا دوں گا۔ اگلی بار؟ کون سی اگلی بار؟ اب تو کوئی اگلی بار نہیں آئے گی۔ مجھے سعد کا وہ اداس چہرہ یاد آ گیا جب میں نے اسے گاڑی نہیں لے کر دی تھی۔ کاش میں نے اس دن پیٹ کاٹ کر اسے وہ گاڑی لے دی ہوتی تو آج مجھے یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ انسان کتنا نادان ہے، وہ مستقبل کے لیے جوڑتا ہے اور حال کو مار لیتا ہے، اور پھر جب مستقبل آتا ہے تو وہ ماضی بن چکا ہوتا ہے اور صرف پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ میں دکان کے شیشے پر سر ٹکا کر رونے لگا۔ دکاندار نے اندر سے اشارہ کیا کہ ہٹو یہاں سے، گاہکوں کو مت روکو۔ میں وہاں سے بھی دھتکار دیا گیا۔ میں واپس ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ میرے قدم من من کے بھاری ہو رہے تھے۔ جب میں واپس کاؤنٹر والے ہال میں پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ ہسپتال کا رش کم ہو گیا تھا مگر سناٹا بڑھ گیا تھا۔ وہ بوڑھا صفائی والا اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ شاید اس کی ڈیوٹی ختم نہیں ہوئی تھی، یا شاید اس کا کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ وہ مجھے خالی ہاتھ واپس آتے دیکھ کر سب سمجھ گیا۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلایا نہیں، مگر اس کی آنکھیں میرا تعاقب کر رہی تھیں۔ میں اسے تھوڑی دور ایک بینچ پر بیٹھ گیا جہاں سے مجھے وہ دروازہ نظر آ رہا تھا جس کے پیچھے میرا سعد اکیلا تھا۔ میں نے سوچا کیا سعد کو سردی لگ رہی ہوگی؟ وہ اندھیرے سے بہت ڈرتا تھا، جب بھی بجلی جاتی وہ میرا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ آج وہ اتنے گھپ اندھیرے میں اکیلا ہے اور میں یہاں باہر بیٹھا ہوں۔ میں کیسا باپ ہوں؟ میں نے خود کو کوسنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، یہ ہاتھ جنہوں نے سعد کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا آج اس کا جنازہ اٹھانے سے قاصر تھے۔ میں نے جیب سے سعد کی ایک چھوٹی سی تصویر نکالی جو میں ہمیشہ پرس میں رکھتا تھا۔ یہ اس کے اسکول کے پہلے دن کی تصویر تھی۔ یونیفارم میں وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا۔ سعد بیٹا مجھے معاف کر دینا۔ میں تصویر سے باتیں کرنے لگا۔ میں ہار گیا ہوں بیٹا، میں دنیا سے لڑ سکتا تھا مگر میں اپنی غربت سے ہار گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہیں گھر لے جانا اتنا مشکل ہوگا۔ تم تھوڑا انتظار کر لو بیٹا، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں چوری کروں گا، ڈاکہ ڈالوں گا، کچھ بھی کروں گا مگر تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دماغ میں شیطانی وسوسے آنے لگے۔ میں نے سوچا کاؤنٹر پر حملہ کر دوں اور پیسے چھین لوں یا کسی امیر آدمی کا پرس مار لوں۔ بھوک اور غم نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ مجھے اب گناہ اور ثواب کا فرق مٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ جب انسان کی اولاد مر جائے اور دنیا اسے دفنانے بھی نہ دے، انسان حیوان بن جاتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا۔ اوئے بابے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، باہر جاؤ۔
اس نے اپنے ڈنڈے سے میرے پاؤں کو ٹھوکر ماری۔ میں نے اسے خونی نظروں سے دیکھا۔ میرا دل چاہا میں اس کا گلا دبا دوں، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے اسے بتایا نہیں کہ میرا بیٹا اندر ہے، کیونکہ اب مجھے یقین ہو چلا تھا کہ انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں اٹھ کر دوبارہ اسی کونے میں چلا گیا جہاں وہ صفائی والا بیٹھا تھا۔ وہ فرش پر لیٹ چکا تھا اور اپنی ٹوپی چہرے پر رکھ لی تھی۔ میں اس کے پیروں کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہاں گارڈ کی نظر نہیں پڑتی تھی۔ رات کا اندھیرا اب اپنے عروج پر تھا اور ہسپتال کی وہ ویران راہداری جہاں موت اور زندگی کی کشمکش ہر لمحہ جاری رہتی ہے، اب ایک عجیب سے خوفناک سکوت میں ڈوبی ہوئی تھی، جس میں صرف میری تیز چلتی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ تبھی اس بوڑھے نے اپنے چہرے سے ٹوپی ہٹائی اور کروٹ لے کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب نیند نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے آہستہ سے کھانستے ہوئے کہا، بیٹا تم ابھی تک یہیں ہو، گئے نہیں؟ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جس نے میرے ضبط کے بندھن توڑ دیے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بابا کہاں جاؤں؟ میرا بیٹا اندر قید ہے اور میں باہر۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں نے سب کوششیں کر لی، سب کے آگے ہاتھ پھیلایا، مگر یہ دنیا بہری ہے بابا۔ یہ صرف نوٹوں کی کھنک سنتی ہے، غریب کی چیخیں اسے سنائی نہیں دیتی۔ بوڑھا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور ایک گہری آہ بھری۔ ہاں بیٹا، یہ دنیا ایسی ہے، یہاں کفن کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے اور قبر کے لیے بھی سفارش۔ مگر مایوس نہ ہو، اللہ بڑا بادشاہ ہے۔ اللہ؟ میں نے تلخی سے سوچا، اگر وہ بادشاہ ہے تو اپنی رایا کا یہ حال کیوں دیکھ رہا ہے؟ مگر میں بولا نہیں۔ بوڑھے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، کچھ ٹٹولنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک کشمکش تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنے جا رہا ہو۔ میں اسے دیکھ رہا تھا، اس کے میلے ہاتھ، اس کی جھریاں زدہ پیشانی اور اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں۔ وہ شاید کچھ نکالنا چاہ رہا تھا مگر پھر رک جاتا، جیسے اسے کسی چیز کا ڈر ہو۔ شاید وہ اپنی کسی عزیز ترین چیز سے جدا ہونے والا تھا۔ میں نے سوچا شاید یہ مجھے کوئی تعویذ دے گا یا کوئی دعا سکھائے گا، کیونکہ ان غریبوں کے پاس دینے کو اور ہوتا ہی کیا ہے؟ دعائیں اور دلاسے جو پیٹ نہیں بھر سکتی اور نہ ہی ایمبولینس کا کرایہ ادا کر سکتی ہیں۔ مگر میں غلط تھا، بہت غلط۔ آنے والے لمحات میری زندگی کا نقشہ بدلنے والے تھے، اور مجھے اس بوڑھے کی حقیقت کا اندازہ ہونے والا تھا، جو بظاہر ایک معمولی خاکروب تھا، مگر اس کے سینے میں ایک ایسا دل دھڑک رہا تھا جو شاید اس پورے شہر کے امیروں کے سینوں میں نہیں تھا۔ رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ مایوسی اپنی انتہا پر تھی جب اس نے دوبارہ میری طرف دیکھا، اور اس بار اس کی نظروں میں فیصلہ کن چمک تھی۔ اس بوڑھے خاکروب کی آنکھوں میں جو فیصلہ کن چمک میں نے دیکھی، اس نے میرے وجود میں ایک ہلچل مچا دی تھی، کیونکہ اس کی وہ نظریں عام نہیں تھی۔ ان میں ایک ایسا عزم تھا جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے میلے کچیلے کرتے کی اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا دل حلق میں آ گیا کہ نہ جانے اب کیا ہونے والا ہے۔ وہ کافی دیر تک جیب کے اندر کچھ ٹٹولتا رہا، جیسے وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر ایک کرب کی لہر بھی تھی اور ایک اطمینان بھی۔ یہ دو متضاد جذبات اس کی جھریوں بھرے چہرے پر رقص کر رہے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ اس کی مٹھی سختی سے بند تھی۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ پھر اس نے مجھے اشارے سے بالکل اپنے قریب بلایا۔ میں گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا اس کے قریب گیا تو میرے نتھروں میں اس کے پسینے اور محنت کی بو آئی، جو اس وقت مجھے دنیا کی سب سے پاکیزہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنی مٹھی میرے ہاتھ پر رکھی اور انگلیاں کھول دی۔ میری آنکھیں یہ منظر دیکھ کر پتھرا گئیں۔ اس کی کھردری ہتھیلی پر نوٹوں کا ایک ڈھیر تھا، مگر یہ نوٹ نئے نہیں تھے اور نہ ہی یہ کوئی بڑی گڈی تھی، بلکہ یہ 10، 20، 50 اور 100 کے مڑے توڑے گلے ہوئے اور بسیدہ نوٹ تھے، جنہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ انہیں برسوں تک کسی بہت محفوظ جگہ پر دبا کر رکھا گیا ہے۔ ان نوٹوں میں ایک عجیب سی پرانی مہک آ رہی تھی، جیسے صندوق میں رکھے کپڑوں سے آتی ہے۔ میں ششدر رہ گیا۔
ایک صفائی کرنے والا جس کے اپنے پاؤں میں ٹوٹی ہوئی چپل تھی، اس کے پاس اتنے سارے پیسے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا، بابا یہ سب کیا ہے؟ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ میرے ذہن میں ہزار سوال تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ بوڑھے نے میری بات کاٹ دی اور انتہائی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا مگر اس میں جو گرم جوشی تھی اس نے میرے ٹھنڈے پڑتے جسم میں جان ڈال دی۔ اس نے اپنی مدھم اور لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹا سوال جواب کا وقت نہیں ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، تمہارا بیٹا انتظار کر رہا ہے، یہ پورے 5,000 روپے ہیں، بلکہ شاید کچھ اوپر ہی ہوں گے، تم انہیں لے جاؤ اور اس ظالم کلرک کے منہ پر مارو اور اپنے لختے جگر کو یہاں سے لے جاؤ۔ مردے کو زیادہ دیر تک کھلی ہوا میں نہیں رکھتے، اس کی روح بے چین ہوتی ہے۔ میں نے ان نوٹوں کو اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ وہ نوٹ گیلے تھے، شاید بوڑھے کے پسینے سے یا شاید ان کی دعاؤں سے جو اس نے ان پیسوں کو جمع کرتے وقت مانگی ہوں گی۔ میں نے اس کے ہاتھ چومنے چاہے مگر اس نے مجھے پیچھے دھکیل دیا اور کھڑے ہونے کا اشارہ کیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، میرے پیروں میں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ اچانک واپس آ گئے۔ ایک انجانی طاقت نے مجھے سہارا دیا۔ میں کاؤنٹر کی طرف بھاگا۔ میرے ہاتھوں میں وہ مڑے توڑے نوٹ ایسے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ لے جا رہا ہوں۔ کاؤنٹر پر وہی کلرک بیٹھا تھا جو اب اونگ رہا تھا اور ڈیوٹی ختم ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے شیشے پر زور سے ہاتھ مارا۔ وہ چونک کر اٹھا اور غصے سے بولا، کیا ہے بھائی، کیوں پاگلوں کی طرح شور مچا رہے ہو؟ میں نے بنا کچھ کہے وہ سارے نوٹ، وہ سکے، وہ ریزگاری کاؤنٹر پر بکھیر دی۔ وہ نوٹ اتنے پرانے اور خستہ حال تھے کہ ان کا ڈھیر دیکھ کر کلرک بھی ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ یہ لو اپنے پیسے، میں ہانپتے ہوئے چیخا، یہ لو اپنی فیس، اپنی رشوت، اپنا ٹیکس، جو بھی تم اسے کہتے ہو۔ اب مجھے میرے بیٹے کی لاش دے دو اور تمہارا کوئی قانون مجھے نہیں روک سکتا۔ کلرک نے ان میلے نوٹوں کو حقارت سے دیکھا۔ اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے انہیں چھوا جیسے اسے ان سے گھن آ رہی ہو، مگر پیسے تو پیسے تھے۔ اس نے مشین کی طرح انہیں گننا شروع کیا، 1 2 3۔ ہر نوٹ کے ساتھ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں کم نہ نکل آئے، کہیں بوڑھے کی گنتی غلط نہ ہو۔ وہ چند منٹ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ مجھے لگ رہا تھا اگر 1 روپیہ بھی کم نکلا تو یہ ظالم شخص مجھے پھر دھتکار دے گا، مگر جب اس نے آخری نوٹ گنا تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی کیونکہ پیسے پورے تھے۔ اس نے منہ بنا کر سارے نوٹ دراز میں ڈالے، ایک پرچی پر مہر لگا کر میری طرف پھینک دی، جاؤ لے جاؤ اور سنبھال کر لے جانا، گند مت مچانا وارڈ میں۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی فرعونیت تھی مگر مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے وہ پرچی جھپٹی جیسے باز اپنے شکار کو جھپٹتا ہے، وارڈ کی طرف دوڑا۔ اس بار میرے قدموں کی چاپ میں ایک فتح کا احساس تھا، ایک باپ کی فتح جو سماج کے بھیڑیوں سے لڑ کر اپنے بیٹے کا مردہ جسم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں وارڈ میں داخل ہوا تو وہاں سناٹا تھا۔ بیڈ نمبر 32 پر سعد ویسے ہی پڑا تھا، اس کے اوپر پڑی سفید چادر ساکت تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس گیا۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، کہیں میں نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا تھا، کہیں یہ حقیقت تو نہیں کہ میں اب بھی کاؤنٹر پر کھڑا ہوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے چادر کا کونا اٹھایا، سعد کا چہرہ دیکھا، وہ وہیں تھا، میرا چاند، میرا جگر گوشہ۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی بھی مسکرا دیں گے۔ میں اس کے سینے پر سر رکھ کر رو پڑا، اٹھو بیٹا، دیکھو بابا آ گئے ہیں، میں نے کہا تھا نا میں تمہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں لینے آ گیا ہوں، چلو گھر چلیں، تمہاری ماں انتظار کر رہی ہوگی۔ میں دیوانوں کی طرح اس کی لاش سے باتیں کر رہا تھا۔ وارڈ میں موجود نرس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا مگر اس بار کسی نے مجھے روکا نہیں۔ میں نے سعد کو اپنی باہوں میں اٹھایا، وہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس کا جسم اکڑ رہا تھا، اس کا وزن میرے کندھوں پر نہیں میرے دل پر تھا۔ مجھے وہ دن یاد آ گیا جب وہ پیدا ہوا تھا اور میں نے اسے پہلی بار گود میں لیا تھا، تب وہ پھول کی طرح ہلکا تھا اور آج وہ پتھر کی طرح بھاری تھا۔ میں بوجھل قدموں سے وارڈ سے باہر نکلا،
ہر قدم پر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی زندگی کا جنازہ خود اٹھائے جا رہا ہوں۔ میں نے اسے سینے سے بھینچ رکھا تھا تاکہ اسے سردی نہ لگے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ اب اسے سردی اور گرمی کا احساس نہیں ہوگا، مگر باپ کا دل دلیل نہیں مانگتا۔ میں راہداری سے گزرتا ہوا باہر آیا، ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ ایمبولینس اسٹینڈ پر گاڑیاں کھڑی تھیں۔ میں نے ایک ڈرائیور کو پرچی دکھائی۔ اس نے دیکھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ میں نے سعد کو بہت احتیاط سے سٹریچر پر لٹایا، اس کے سر کے نیچے اپنا کوٹ تہہ کر کے رکھا، اس کا چہرہ چوما۔ اب بس گھر جانے کی دیر تھی، سب ختم ہو چکا تھا، میرا بیٹا جا چکا تھا، مگر کم از کم وہ میرے پاس تھا۔ یہ تسلی بھی بہت بڑی تھی۔ میں ایمبولینس میں بیٹھنے ہی والا تھا کہ مجھے اچانک خیال آیا کہ میں اس فرشتے کا شکریہ ادا کیے بغیر کیسے جا سکتا ہوں، وہ جس نے مجھے اس وقت سہارا دیا جب میری اپنی رگوں میں خون جم چکا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، بھائی 1 منٹ رکنا۔ میں واپس پلٹا، میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بوڑھا اسپتال کے بڑے گیٹ کے پاس ایک کھمبے کے نیچے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور کھانس رہا تھا۔ میں دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس کے پیروں میں گر گیا۔ بابا، آپ نے مجھے خرید لیا۔ آپ انسان نہیں ہو سکتے، آپ کوئی غیبی مدد ہے۔ آپ نے جو میرے ساتھ کیا، میں 7 جنموں تک اس کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ میں زار و قطار رو رہا تھا، اس کے میلے جوتوں کو اپنے آنسوؤں سے بھگو رہا تھا۔ بابا نے جھک کر مجھے کندھوں سے پکڑا اور اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ اس نے اپنی میلی آستین سے میری آنکھیں صاف کی اور بولا، بیٹا روتے نہیں، شیر ہو تم نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا۔ اب جاؤ، اپنے بیٹے کو لے جاؤ، اسے گھر پہنچاؤ۔ میں نے ہچکیوں کے درمیان پوچھا، بابا مجھے اپنا پتہ بتا دے، اپنا نام بتا دے۔ میں قسم کھاتا ہوں جیسے میرے حالات ٹھیک ہوں گے میں آپ کا 1 روپیہ واپس کروں گا۔ میں مزدوری کروں گا، بھیک مانگوں گا، مگر آپ کا قرض اتاروں گا۔ آپ نے اپنی زندگی کی ساری جمع پونجی مجھے دے دی، آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ بوڑھے کے لبوں پر ایک انتہائی دردناک اور اداسی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں تارے مدھم پڑ رہے تھے، اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ ایک عجیب سے نور سے دمک رہا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں اپنا کان قریب کروں۔ میں جھک گیا۔ اسپتال کا شور تھم گیا، ہوا رک گئی، کائنات جیسے اس کی آواز سننے کے لیے ساکت ہو گئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی اور وہ الفاظ میرے وجود پر کسی بجلی کی طرح گرے جنہوں نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا، بیٹا پیسوں کی واپسی کی فکر مت کرنا اور نہ ہی میرا پتہ ڈھونڈنا، کیونکہ یہ پیسے میں نے اپنی زندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی موت کے لیے جمع کیے تھے۔ یہ میرے کفن کے پیسے تھے۔ میں پچھلے 20 سالوں سے 1 روپیہ جوڑ رہا تھا تاکہ جب میں مروں تو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ میں نے اپنی تدفین کا سارا سامان، قبر کی کھدائی، کفن کا کپڑا، صابن تک کے پیسے اس رومال میں باندھ رکھے تھے، کیونکہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں جو مجھے دفنائے۔ مگر جب میں نے تمہیں اپنے بیٹے کی لاش کے لیے روتے دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ میرا کفن تو مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گا، لیکن اگر یہ پیسے آج ایک باپ کی عزت بچا لے تو شاید میرا اللہ میری بے گور و کفن لاش کو بھی اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔ جاؤ میرے بچے، میرے کفن سے زیادہ ضرورت تمہارے بیٹے کی آخری آرام گاہ کو ہے۔ میری فکر نہ کرو، جو اللہ کیڑوں کو پتھر میں رزق دیتا ہے وہ مجھے بھی ننگا نہیں اٹھائے گا۔ جاؤ، سعد انتظار کر رہا ہے۔ میں سن کر سکتے میں آ گیا، میرا دماغ معاف ہو گیا، میرے جسم کا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میں اس عظیم انسان کے سامنے خود کو کتنا چھوٹا اور حقیر محسوس کر رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی موت کا سامان بیچ کر میری زندگی خرید لی تھی۔ اس نے اپنے کفن کا سودا کر کے میرے بیٹے کی آخری رسومات کا انتظام کیا تھا۔ یہ کیسی قربانی تھی، یہ کیسا اثار تھا۔ میری زبان گنگ ہو گئی، میں کچھ بولنا چاہتا تھا مگر الفاظ میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ میں بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس بوڑھے کو دیکھتا رہا جو اب کھمبے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر چکا تھا، جیسے بہت بڑا بوجھ اتار کر سکون محسوس کر رہا ہو۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا
مجھے جانا تھا۔ میں نے آخری بار اس فرشتے کو سلام کیا اور الٹے قدموں چلتا ہوا ایمبولینس کی طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی دوڑا دی۔ میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ بوڑھا بابا ہسپتال کے گیٹ کے اندھیروں میں گم ہو گیا۔ میں نے سعد کے ٹھنڈے ماتھے پر ہاتھ رکھا، دل ہی دل میں عہد کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اس بوڑھے کا احسان یاد رکھوں گا۔ میں سوچ رہا تھا، ہم لوگ جنہیں حقیر سمجھتے ہیں، جنہیں ہم گندگی صاف کرنے والا کہتے ہیں، ان کے دل کتنے صاف اور اجلے ہوتے ہیں، اور ہم جو سفید پوش کہلاتے ہیں، ہمارے اندر کتنی کالک بھری ہوتی ہے۔ وہ بوڑھا اپنا کفن دے کر مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق دے گیا تھا کہ انسانیت کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایمبولینس شہر کی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میں جانتا تھا کہ آج رات آسمان پر فرشتے بھی اس بوڑھے کے لیے دعا کر رہے ہوں گے جس نے اپنا کفن ایک انجان بیٹے کے نام کر دیا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔